السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعس عبد الدینار والدرہم والقطیفة ان اعطی رضی وان لم يعطى لم يرضى اخرجہ البخاری۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلاک ہو گیا دینار و درہم اور چادر کا غلام، اگر اسے دیا جائے تو خوش ہو جاتا ہے اور اگر اسے نہ دیا جائے تو خوش نہیں ہوتا۔ بخاری۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 6435 نمبر حدیث ہے۔ تعیسہ کا معنی ہے کہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، پھسل کر گر جانا۔ اس حدیث میں دینار، درہم اور چادر کا ذکر بطور مثال ہے۔ مراد یہ ہے کہ وہ آدمی دنیا کی طلب میں اس مقام پر جا پہنچا ہے کہ دنیا کی چیزیں اس کے مالک کی طرح اسے ہر طرف پھیراتی ہیں۔ انہیں حاصل کرنے کے لیے وہ ہر لذت برداشت، ہر ذلت برداشت کرنے کے لیے تیار ہے، ہر ذلت رسوائی پیسوں کے لیے۔ جس طرح غلام مالک کا ہر حکم مانتا ہے، اس کی خوشی اور ناخوشی اس کے ارد گرد گھومتی ہے کہ اس کی پسندیدہ دنیا کی چیز سے ملتی ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے متعلق فرمایا، وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ۔ اور بعض لوگ ان میں سے ایسے ہیں کہ صدقات کی تقسیمیں تجھ پر طعن کرتے ہیں، اگر ان کو کچھ مل جاتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر نہیں ملتا تو فوراً بگڑ بیٹھتے ہیں۔ پھر دنیا میں لوگوں کی پسندیدہ چیزیں بھی مختلف ہیں، کوئی مال کا بھوکا ہے، کوئی عہدے کا، اور کوئی حسینوں کا غلام ہے، کوئی جائیداد اور کوٹھیوں کے چکر میں گرفتار ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کی اس دنیا میں تخلیق جو ہے اس کا ذکر اللہ نے سورہ ذاریات میں فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میں نے جن اور انسوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اس لیے اصل مقصد اللہ کی رضا ہونا چاہیے، دنیا کمانا، اس کی خواہش رکھنا منع نہیں۔ شرط صرف یہ ہے کہ آدمی ان چیزوں کا غلام نہ بنے، بلکہ اللہ کا غلام بنے۔ یہ چیزیں اس کو اللہ کی غلامی سے غافل نہ کریں، بلکہ وہ دنیا بھی اس لیے اثر کرے کہ وہ اللہ کی بندگی میں اس کی معاون ہوگی۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ اور لوگوں میں سے ایک وہ بھی ہے جو اللہ کی عبادت کنارے پر رہ کر کرتا ہے، سو اگر اسے بھلائی حاصل ہو جائے تو اس کے ساتھ مطمئن ہو جاتا ہے، اگر اسے آزمائش میں ڈال دیا جائے تو اپنے چہرے پر پھر جاتا ہے، یہ دنیا اور آخرت میں نامراد ہو گیا، واقعی یہ کھلا نقصان ہے۔ تو دیکھیں اس حدیث کے اندر غلام کہا گیا، تعس عبد الدینار، یہ مثال کے طور پہ کہا گیا۔ دنیا کی کوئی بھی چیز ہے، چاہے جاہ و حشمت ہے، کوئی سٹیٹس ہے، کوئی بھی چیز ہے۔ آج کل دنیا کے اندر کسی کار کو اگر کسی بچے نے تھوڑا سا رگڑا لگا دیا تو اس پہ وہ اس کے منہ سے تھوکیں نکلنے لگتی ہیں، غصے سے لال پیلا ہو جاتا ہے، کیونکہ دل اس کا اس کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ نماز کے اندر بھی اس کے خیالات یہ ہیں کہ فلاں سے سودا کرنا ہے، فلاں سے سودا کرنا ہے، ہر وقت وہ دنیا کے اندر۔ اور یہ آپ نے مثال دی ہے کہ جو ہر وقت جس کی فکر اور جس کی عقل اور جس کا دل مال کے ساتھ اٹکا ہوا ہے، دنیا کی جاہ و جلالت کے ساتھ، اسی کے ساتھ وہ غصہ ہوتا ہے، اسی کے ساتھ راضی ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے تو برا حال، مل جائیں تو خوشی سے پھولا نہیں سماتا۔ اس کی مثال دی ہے کہ یہ بندہ غلام ہے، پیسے کا غلام ہے، اس چادر کا غلام ہے، وہ ریشم دار چادر کا غلام ہے، اس لباس کا غلام ہے، اس فیشن کا۔ وہ عورتیں جو ایک تقریب میں ایک لباس پہن لیتی ہیں، دوسری میں کہتی ہیں یہ تو لوگوں نے دیکھ لیا، میں یہ دوبارہ تقریب میں نہیں پہن سکتی، اب نیا لباس چاہیے، نیا ماڈل چاہیے، نیا فیشن، اس کے لیے مری پھرتی ہے۔ اور کہتی ہیں عورتیں کچھ کہ یہ لباس جو مجھے ملا ہے اس جیسا دنیا میں کسی اور کا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ لڑائی ہو جاتی خاندان میں، کوئی ایک عورت لباس لے لے اور دوسرا کوئی لے لے تو اسے ڈر کہتی ہے کہ تم نے میری جیسا کیوں لے لیا۔ تو یہ انفرادیت اور مال و دولت اور دنیا سے محبت
جو اللہ سے دور کر دے، رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں، جس میں اس دولت کی خاطر حلال و حرام میں فرق نہیں کہتا، حلال کہتا ہے وہ جو میرے ہاتھ میں آ جائے، حرام وہ جو ہاتھ میں نہ آئے۔ یہ مثال ہے لوگوں کی، اور یہ لوگوں نے اصطلاح بنائی ہوئی ہے اپنے لیے کہ جو پاس ہے وہ حلال ہے، جو پاس نہیں ہے وہ حرام ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قوانین بنائے ہیں اپنے۔ جو بندہ شریعت کے اصولوں کی پاسداری نہیں کرتا، دیکھتا نہیں کہ سود سے پیسہ آ رہا ہے، کسی کا حق جو ہے وہ ہڑپ ہو رہا ہے، کسی کو نقصان ہو رہا ہے، مجھے بس فائدہ ہو رہا ہے، ذاتیات، اور یہ اگر جس کی سوچ ہے تو یہ سوچ درست نہیں، یہ وہ پیسے کا ہی غلام ہے۔ بلکہ حدیث کے اندر تو یہ لفظ آتے ہیں کہ مومن کامل ایمان والا وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ تو اس لیے جب بندہ خرید و فروخت کرتا ہے، خریدتا ہے یا فروخت کرتا ہے، تو اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ اگر خریدے تو وہ کیا چاہتا ہے کہ تھوڑا پرافٹ ہو، کسی کے ساتھ حق تلفی نہ ہو، کسی سے زیادتی نہ ہو۔ اور اگر یہ معیار اور میزان اور ترازو اور مقیاس یہ میزان بنا لے اور یہ مقیس بنا لے، اس پر وہ قیاس کرے کہ اپنے آپ کو دوسرے کی جگہ پہ رکھے، تو بہت سے معاملات درست ہو جاتے ہیں اور ایمان واقعی ہی کامل ہو جاتا ہے بندے کا۔ اور آج دنیا کے اندر جتنے جھگڑے ہیں وہ مال و دولت کی وجہ سے ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم پر فقر فاقہ سے نہیں ڈرتا، بلکہ اخشى علیکم ان تفتح علیکم الدنیا، تم پر دنیا کھول دی جائے گی، پھر اس میں مقابلہ کرو گے اور تم ویسے ہلاک ہو جاؤ گے جیسے پہلی قومیں ہلاک ہوئیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں پیسوں کا غلام نہ بنائے بلکہ اپنا غلام بنائے، اللہ کی تابعداری کرنے والے، اس کی عبادت کرنے والے، اس کی راہ میں ہر چیز جو ہے وہ خرچ کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو مقدم کرنے والے ہر چیز پر۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔